تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیاح تھے، سیاح جو ملک در ملک سفر کرتے، تو تمیم داری جو ہے وہ ایک جہاز کا سفر کر رہے تھے، تو ہوئی آئی کے نتیجے میں جو ہے وہ جہاز پورا تباہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تختے کے اوپر تھا اور وہ تختہ ایک جزیرے سے لگا. ٹھیک ہے، ابھی میں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک بالکل دالوں سے بھرا ہوا آدمی، مکمل دالوں سے بھرا ہوا، اور وہ میرے پاس آیا. اس نے میرے کندھے کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ میرا پورا جسم شروع ہو گیا اور مجھے وہ بھیڑ کے اوپر لے گیا، جزیرے میں پہاڑ کے اوپر لے گیا. اوپر لے آ کے جب اس نے مجھے پھینکا، یعنی وہی چوٹی پہ تھوڑا مجھے پلٹا ہوا، تو میں نے جب اس طرف دیکھا تو بہت وسیع والی ایک میدان نظر آ رہا تھا، اور جہاں تک تو وہ میدان تھا کتنا بڑا ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا لیٹا ہوا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا، کتنا وہاں تک وہ میدان نظر آ رہا تھا، وہاں تک اس کا جسم نظر آ رہا، اور اس کے ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح اگڑی ہوئی، اور اس کے ماتھے پہ کاف الف سے رے لکھا ہوا. ایک گرگراتی ہوئی سی آواز نکال کر اس نے مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ میں نے جواب کے اندر کہا کھجوروں والی زمین سے، یعنی مدینہ یا سڑک والا ٹکڑا. پوچھا کہ وہاں کھجوریں اگتی ہیں؟ بالکل اگتی ہیں. وہاں پانی آتا یعنی بارشیں برستی تو بالکل اگتی. کہنے لگا وہاں کوئی ایسی شخصیت آئے ہیں کہ جنہوں نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا؟ کہا بالکل کیا. کہا ان کو جا کر میرا پیغام دینا، میں بہت جلد آنے والا ہوں، اور پھر کھجوریں نہیں اگیں گی، پھر پانی بھی نہیں برسے گا. سمجھ رہے بات؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا. دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک جہاز پہ تھا، پانی کے جہاز پر تھا. یہ واقعہ جب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کس طرح وہ کیفیت یہ ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص انتہائی بری حالت کے اندر کپڑے پھٹے ہوئے اور ایسا کہ جیسے کوئی مہینوں سے نہیں نہایا، اس حالت کے اندر آ کر وہ گرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی تیمارداری وغیرہ کرو اس کے معاملات، اور جو نا وہ اس کو نہلوایا گیا، کپڑے پہنوائے گئے، کھانا وغیرہ کو دیا گیا سب کچھ. اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ تمیم داری ہے. یہی سارا واقعہ انہوں نے سنایا. ٹھیک ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا رہے تھے نا. بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے. تمیم داری کے کام تک بھی یہ ساری باتیں پہنچی تھیں، لیکن جب وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس کے بعد جو ہے جب یہاں پہنچے وہ مدینہ تو پہلی فرصت میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو پورا واقعہ بتایا، اور پھر روایت کے اندر الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں لے کر آپ منبر پہ تشریف فرماؤ، اللہ کے حضور ثنا بیان کری. جس طرح پہلے دجال کے بارے میں بتاتے تھے وہ ساری ہدایات دی، پھر تمیم داری کو کھڑا کروایا اور کہا اب بتا تو کیا دیکھ کیا ہے. پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا. یعنی کہ دجال جو ہے کوئی سسٹم نہیں، دجال کوئی انسان نہیں ہے، دجال ایک جن ہے. اور باقاعدہ ابلیس نے جو فتنے اب تک کیے ہیں نا، سب سے آخری فتنہ ابلیس کا دجال ہے جو مسلمانوں کے خلاف کرے گا، یعنی کہ اس کو آزاد کرا کے لائے گا. سمجھ رہے بات کریں گے. جس وقت میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو میرا ابتدائی دور تھا، مطلب دینداری کی طرف، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا برمودا ٹرائنگل کے بارے میں. پتا وہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں؟ یہ تھائی لینڈ کا نام سنا؟ تھائی لینڈ جزیروں والا علاقہ جو ہے، تھائی لینڈ سے آگے کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو بورنیو ایک علاقہ آتا ہے، بورنیو، اور بورنیو اور یہ جو برمودا، یہ
یعنی کہ یہ ملتے جلتے ٹکڑے ہیں، جزیرے ہیں بہت سارے. آپ کسی اونچے پہاڑ سے چڑھ کے سامنے جب دیکھیں گے تو آپ کو یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ گدلا سا پانی. اونچے پہاڑ ہیں، بہت اونچے پہاڑ ہیں، اس کے ارد گرد آپ جب دیکھیں گے نا تو ایسے گدلا سا پانی. لیکن جب آپ نیچے کشتی کا سفر شروع کریں گے تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ گدلا سا پانی ہے. پانی تو انتہائی صاف شفاف پانی ہے، لیکن یہ جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے. تو بالکل اسی حد کے اندر آگے جا کے ایک تکونا جزیرہ آتا ہے جس کے ارد گرد پانی کے اندر ہی ایک خاص فاصلے پر کوئی بھی چیز جب اندر جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے. تو اس جگہ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل. یعنی وہ برمودا کا وہ تکونا جزیرہ جس کا آج تک جو ہے یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس میں ہر چیز جا کر غائب کیسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا. باقاعدہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد یعنی جب نقشوں وغیرہ کے جو دوست نقشے وغیرہ سمجھتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ میں بیٹھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کسی طرح مجھے بتاؤ کہ کیا مدینے کا مشرقی حصے میں یہ برمودا ٹرائنگل لگتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا ہاں لگتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ دن تھا اور بالکل کیسا ہو گیا تھا میں جھوٹ اسٹرانگ. یار واقعی ہمارے دین کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی دجال ہے برمودا ٹرائنگل. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ باقاعدہ دجال ایک جن ہے، ایک اس کی حقیقت ہے اور ایک جزیرے کے اندر قید ہے. اب وہ جزیرہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. سمجھ رہے میری بات؟ وہ کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ کوئی اسرائیلی ہوائی اڈہ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے باتیں بیچ میں بنی تھی، یہ باتیں بیچ میں جو لوگوں نے بنائی تھی اور اس کو ایک پروگرام بنا تھا اینڈ آف ڈیز کے نام سے، شاید مسعود نے بنایا تھا. یہ صرف اس لیے بنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جس میں آپ کی یعنی کہ آپ کی وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی نبوت کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اس کو جوڑ توڑ کیا جائے اور اس کو ایسا بنا کے پیش کر دیا جائے کہ جن وہ تو بالکل معمولی سی بات ہے. اس میں دو قسم کے لوگ انوالو تھے. ایک تو وہ جو دین اسلام کے منکر ہیں، دوسری قسم کے لوگ وہ کہ جو یہودیوں عیسائیوں کے اعتراضات سے اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ ان علم تو ہے نہیں دین کا کہ جواب دے سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ہماری ہی فرض منصبی ہے علم نہ ہونے کے باوجود بھی. تو انہوں نے یہ اس طرح کی تعویلات کی تھی کہ نہیں جی یہ تو کوئی وہ ایک آنکھ سے مراد یہ چیز ہے اور فلاں سے مراد یہ اور فلاں سے مراد یہ، سب بیکار کی بات ہے. آپ کا دل کرے کبھی تو میں آپ کو ایک کتاب دوں گا اس حوالے سے پڑھنے کے لیے. آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت زبردست دجال کے اوپر بہت زبردست لکھی یہ کتاب ہے. ایک بات میں ضرور بتا دوں، وہ یہ دجال کے بارے میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. یہ سب بھائیوں کو میں بات بتا رہا ہوں. تو دجال کے بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کے خروج کے نکلنے کے جو مطلب یعنی نشانیاں جس کو ہم کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو بھی پوری نہیں ہوئی ہے. ایک دو بھی بمشکل ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنی اوسطاً عمروں کا اندازہ کریں تو اگر ہمیں مزید بھی 200 سال عمریں مل جائے تو ہم دجال کا منہ نہیں دیکھ سکتے. ہمارا دجال سے سامنا نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں وہ چیزیں سیکھنی چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں ہمیں کام آئے. اب بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ دیکھا، یہ امام مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں جب وہ پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان نفسیاتی اعتبار سے انہیں کیا پہنچتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ترقی کا جو دور آئے گا نا وہ ان کے زمانوں میں آئے گا. ترقی سے مراد پوری دنیا پہ ایک حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ اس زمانے میں جب امام مہدی میں جب آئے گا. حالانکہ ایسا نہیں، وہ جب آئیں گے وہ جب کا معاملہ ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہماری اپنی ملت کی ترقی، اپنے لوگوں کی ترقی ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ترقی کیسے کریں، کیسے ہو سکتی ہے وہ سیکھنا چاہیے.
ہاں نہیں یہ کب سے جھگڑا ہوا یہ بھی نہیں پتا. میں نے پڑھا تھا اس کے اندر کہا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی سے دوسری نشانی کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 200 سال ہے. آج ممکن ہے، اس میں میرے علم میں نہیں ہے لیکن ممکن ہے. اس میں قطعاً کوئی وہ نہیں ہے کہ شک شبے کی گنجائش کی. تو اس کی وجہ ہے اب دیکھیں نا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی بتائیں کیا؟ قیامت کی سب سے بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اور قیامت کس طرح ایک ساتھ بھیجے گئے. میں گیا اور قیامت آئے گی، میں گیا اور قیامت آئے گی. ایسا آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کے دکھایا اور کئی انگلی سے اشارہ کیا. میں گیا اور قیامت آئے گی. سب سے بڑی نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ہے. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین ہے. جب تک ہمارے درمیان موجود ہے کسی قسم کا کوئی عذاب انشاءاللہ آنا ہی نہیں ہے. اور قیامت تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس میں کائنات ہی تباہ ہو جائیں گی. تو یہ بات غور طلب ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نقصان ہو چکا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا ہمارے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نقصان ہو چکا ہے. اب اس کے بعد کوئی دجال آیا، کھانا آیا، ڈنکا ہے تو ختم. اب تو جو کچھ ہے ہمیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کرنا ہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنا آئیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن نسائی کے اندر حدیث ہے نا، کس گروہ کے ساتھ مل کے لڑیں گے؟ سب ہم اسٹیبلش نہیں ہوں گے تو ہمیں تو پہلے اسٹیبلش ہونا ہے. ایک نہیں جو ابھی دجال نکلے گا تو ہم اسٹیبلش ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں پہلے اسٹیبلش ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو اس وقت حالات بن رہے ہیں مسلمان اسٹیبلش ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں کام آیا ہے. ابھی یار فلسطین میں تو مر رہے ہیں اور کام آیا افغانستان سے میرے خیال میں آپ نہیں ہے. آپ کی نظر شاید چیز کے لیے تو ختم ہو گیا، اب بھی مارے چلے جاؤ گے کیا؟ کہاں ختم ہوا؟ ابھی کھانا نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کی پٹی جو ہے وہاں سے وہ لشکر لے کے نکلے گا. کون؟ مسلمانوں کا لشکر ہوگا وہاں سے نکلے گا. ہمارے ایسے اوقات کا ہے یہ گھر اربوں کا اظہار ہے. ایک منہ آتا ہے لشکر آ رہا ہوا گھرنے کی وجہ کیونکہ اس کے لیے خندقیں کھودی جائیں گے. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہو. ان شاء اللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. عذاب تو خود یازید ماجید ہوں گے. یاد نہیں 3-4 دن پہلے ویژل گرافکس کے اوپر میں کیا بول رہا تھا بھائی؟ یہ بھی جادو ہے. جادو کیا چیز ہے؟ دیکھو اس میں نے بتایا تھا عربی کا لفظ ہے شہر. شہر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ چیز دکھانا جس کی حقیقت ہے. اب آپ وہ کسی بھی طریقے سے دکھاؤ، لفظ کیا ہوگا اور اردو میں ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم سمجھتے ہیں جادو کوئی نام ہے خون کی ایک بڑے سے پتیلے کے اندر ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر وہ کچھ منتر شنتر پڑتا ہے. جادو کی تو ایک غار قسم ہے. اب دیکھو نا ایک قسم یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ویژل گرافکس جادو پکا جادو. کتنے سیاحت کے بارے میں حضرت عمر کو شک ہوا ہے. انگلیا بڑا ملتا تھا بہت بڑا تھا. وہ تو تمیم دھاری جب آئے جب انہوں نے بتایا نا تمیم دھاری نے پہلے کی بات ویسے ابتدائی ہجرت کے وقت میں ہو گیا تھا واقعہ. حضرت عمر نے آتے کے ساتھ اتنے سیاحت ضروری تھا. اور جادوگر کا پکا تھا. جادوگر کا پکا تھا. ایسے تو شوق سے دکھاتا تھا بچوں کو جنت دکھا رہا تھا ہاتھ میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. عمر رضی اللہ نے یہی چیزیں دیکھ کے تو قتل کرنے کے لیے پورا تیار ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے.
کیونکہ وہ ایک تو وجہ یہ کہ ابن سیاد پتہ کیسا تھا، جیسے پتہ کیسا تھا، یہ ہمارے نہیں ہوتے ایب نارمل بچے جیسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لمبے لمبے کر، لیکن ایب نارمل ہوتے ہیں، وہ تھا ایسا ایب نارمل. لیکن ویسے وہ یہودی علماء کی خدمتوں میں رہا نا، تو وہاں سے اس نے جادو بھی سیکھ لیا، یہودیت کا قائد و نظریات کا پرچار اور یہ سب چیزیں بھی سیکھ لی، باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایک دفعہ. بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انکار کر دیا، نہیں وہ میں نے نہیں کہا، ایب نارمل تھا، شیطان باتیں کرتا تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی ہے جب یہ بیٹھا ہوا باتیں کرتا اور باقاعدہ ایسے کسی سے بات کرتا. عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تقدیر ہے کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ناحق کسی کو قتل کر کے گناہ گار ہوگا. اچھا عام طور پہ جو ہے وہ سوال پوچھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کے بارے میں، اس وقت جو وہ اسلام نہیں آیا تھا تو اس کے لیے مطلب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجدید نکاح کیا